قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارک. تم پر ایک عظیم مہینہ مبارک مہینہ سایہ کر رہا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ کتاب اشارہ کس کتاب کی طرف؟ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب ہے. کتاب اپنے اندر بے شمار مضامین کو سمو رکھی ہے. کتاب کہتی اس کو ہے جس میں علم کا ذخیرہ. اور اس کتاب کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. یہ ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. سبحان اللہ. رحمت کی شکل کیسی ہوتی ہے، رحمت کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ کون بندہ کہہ سکتا میرے پاس رحمت ہے، مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے؟ کیا انداز رحمت ہے؟ میرے رب نے خوبصورت انداز میں فرمایا یہ رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رحمت ہے. اور پھر اس رحمت کو کوئی بندہ جب اپنے سینے میں منتقل کرتا، امام نے کیا فرمایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آباد رہے وہ سینہ جس میں قرآن ہے. سبحان اللہ. یعنی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، کتاب بھی مبارک برکت والی. اور یہ برکت ایک جہت سے نہیں ہے کہ سامنے سے برکت ہے، دائیں سے برکت ہے، یا بائیں سے برکت ہے، یا پچھلی طرف سے برکت ہے، یا اوپر سے برکت ہے، نیچے سے. شش جہات، چھ کی چھ جہتیں، ہر جہت سے برکت ہے. اور فرمایا اس کتاب کو جو اپنے سینے میں منتقل کر لے وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں تاکہ مزہ بھی آئے، ایمان بھی تازہ ہو. سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہو، اس قرآن کا عالم، اس کا حافظ اگر کسی بستی سے گزر جائے، اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک اللہ عذاب بھی اٹھا لیتا. تو وہ شخص جس بستی سے گزرا ہے اس کا گزر پر برکت ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم کے اندر ان کا ایک دعویٰ ہے، ان کی ایک مقولہ اللہ نے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وجعلنی مبارکا اینما کنت. اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں برکتیں برکتیں ہوتی. سبحان اللہ. وہ نبی تھے، وہ روح اللہ تھے. یہ امت خاتم النبیین ہے. اس کو یہ شرف دیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص مبارک کرنا چاہتا ہے تو میں وجعلنی مبارکا، مجھے مبارک بنایا گیا ہے. تو وہ تو عیسیٰ تھے، وہ برکت والے بن گئے. کیا ہم بھی مبارک بن سکتے ہیں؟ ہم بھی مبارک بن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو اس مبارک کتاب کو اپنے سینے میں منتقل کر لو تو بھی مبارک ہو جاؤ. سبحان اللہ. امام آقا نے ارشاد فرمایا لحاظ کرو اہل اللہ کا، اللہ کے اہل کا. سمجھا؟ اللہ اہل
اللہ کے بھی گھر والے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اللہ کے گھر والوں کا کی عزت کرو, لحاظ کرو. یا رسول اللہ اللہ احد, اللہ کا بھی کوئی گھر والا ہوتا ہے. فرمایا ہاں, اہل القرآن اہل اللہ, قرآن والے اہل اللہ. اللہ سبحان. رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا. قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مہینے میں آیا, اس لیے ہم اس کو بڑی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, اس کی سماعت کرتے ہیں. ہم کو میری ترغیب بھی ہے, لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے آج آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اتنے قرآن ختم ہو گئے. سبحان اللہ. اسی بات ہر حرف پر 10 نیکی. اللہ قرآن نماز میں پڑھا جائے ہر حرف پر 100 نیکی. سبحان اللہ. لیکن وہ میرے بھائیوں دوستوں, اس کے پڑھنے کا ثواب اتنا ہے, اس کو سمجھنے کا ثواب کتنا ہو. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے اسی ایک سٹیپ پر آ کر پھر اسٹاپ ادا کیا. ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت قرآن ہے, ہماری ضرورت اللہ ہے. انہوں نے کہا نا وجہ جو سیب راضی نے بڑی خوبصورت بات. اس نے کہا کہ یہ مبارک کیسے ہے, قرآن مبارک کیسے ہے؟ کہتے قرآن میں علم جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. قرآن میں ہدایت 2 قسم کی, ایک علم نظری ہے اور ایک علم عملی ہے. علم نظری کا مطلب ہے کہ عقائد و نظریات و خیالات و تفکرات و تدبرات, اس نے کہا نظری علوم میں, تفکر تدبر سے حاصل ہونے والے علوم میں سب سے بڑا علم معرفت باری تعالیٰ ہے. یعنی آپ اپنے ذہن سے, اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے, آپ کو علم دیا, آپ کو شعور دیا, بندہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. خربوزہ دیکھ کے رنگ بتا دیتے ہیں 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. تربوز کو ٹکی نہیں لگانی پڑتی, جناب دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیسا ہے اندر سے, صرف لال ہے یا کچا ہے. شعور دیا نا, یہ جو شعور ہے ان شعورات میں سب سے افضل شعور معرفت باری تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی قرآن میں ہے. سبحان اللہ کی معرفت کہاں ہے؟ قرآن. وفی انفسکم افلا تبصرون, فی انفسکم, فی انفسکم مذہبی لوگ, وہ تمہارے اندر ہے. سبحان اللہ. وہ تمہارے اندر اندر ہے. یعنی اس میں جن ہے, دم کراؤ, تعویذ کراؤ, اس کے اندر جن ہے, اس کے اندر جن ہے. ہمیں دم کراؤ تو جس میں اللہ ہو. اللہ اللہ تو ہر میں ہر ایک لیکن شعور نہیں بندے کو میرے اندر اللہ ہے. جس کو شعور ہو جائے کہ میرے اندر اللہ ہے, اس کا پھر انداز زندگی بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے امام نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب کوئی شعور ہو جائے کہ میرے اندر اللہ ہے, اس کی کیفیت کیا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے ساری زندگی اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کی. اللہ اکبر. نہ لوگوں میں بیٹھ کر, نہ خلوت میں, علیحدگی میں, اکیلے میں. پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جب میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں مجھے لوگوں سے حیا آتی, اللہ اکبر. اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے اللہ سے حیا آتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو شعور ہے
یہ اللہ اندر ہے. اس ادھر ہی واپس چلتے ہیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، اس کا پڑھنا مبارک، اس کا دیکھنا مبارک، اس کا سننا مبارک، اس کا سمجھنا مبارک، اس کو سمجھانا مبارک، اس کا لکھنا مبارک. اس کے لیے کوشش کرنا مبارک. قرآن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب قرآن سکھایا، جی سید محمود رشید المانی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول پاک نے صحابہ کو قرآن سکھایا بھی اور قرآن کے مطابق ان کا تزکیہ بھی فرمایا. سبحان اللہ. وہ بدو، وہ عربی، وہ لالچی کہ جو ایک ٹوٹی کوڑی بھی کسی کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کی برکت سے کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کو اونٹوں پر لاد کے دیے کہ مدینے لے جاؤ. کہتے ایک سوئی کی بھی خیانت نہیں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں روم ہے، کہاں مدینہ ہے. مدینہ رسول تک وہ سامان دیا کہ یہ لے جاؤ. وہ تو لالچی لوگ تھے، وہ تو ڈاکو تھے، وہ تو لوگوں کا مال کھا جانے والے تھے. جب قرآن ان کے اندر آ گیا تو قرآن نے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ کیسر و کسریٰ کے جو خزانے تھے، سونے اور چاندی کے زیورات تھے، اس میں ایک سوئی کی خیانت نہیں کی گئی. ہم نے کیا کیا؟ یا ہم وہ کہتے ہیں وہ معزز کے زمانے میں مسلمان، ہمارا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. گھر میں قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کی، ماشاءاللہ. اگر 4 سال میں بچہ ناظرہ مکمل نہ ہو، قاری صاحب آتے نہیں. 5 سال تک بھی قاری صاحب آتے تو بچے کی توجہ دیتے. قاری صاحب ختم قرآن ہو جائے، ختم ہو گیا ناظرہ پڑھ. اگر سر اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، ناظرہ پڑھ لیے ہمارے بچے. اور صرف ناظرے پر تمہاری تھوڑا فوکس صرف ناظرہ. اور تمہیں تو چاہیے کہ آپ اس کی گرامر بھی پڑھ لو، اس کے ٹینسز بھی پڑھ لو، اس کی صرف نحو بھی پڑھو، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. اور کل ایک جگہ میرے سر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں عبد الحکیم میں گیا ہوا تھا اس علاقے میں، ایک مدرسے میں بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن حفظ کرایا جا رہا. ایک آیت پڑھ رہا بچہ، آیت کا عبارت سنائی، ساتھ ترجمہ بھی سنا، اگلی آیت سنائی، اگلا ترجمہ بھی سنا. اب یہ ہے اس کا سبق. پھر سب کی منزل کیسے ہے اس کے لیے استاد زیادہ رکھنے پڑے، اور کہ ایک ایک جملے کا بھی بچے کو پتا ہے. یعنی قرآن کریم کو اگر سمجھا جائے، اس کی پتہ چلے کہ منشا خداوندی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. کوئی بندہ یہ پوچھنا چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ اس کا کلام ہے. جب اس کو پڑھے گا، جب اس کو سمجھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ میرے رب کی چاہت کیا ہے، میرے رب کی خواہش کیا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے. اس کو یہ مبارک ہے، بلا شبہ مبارک. ہر اعتبار سے قرآن مبارک ہی مبارک ہے. لیکن رسول کائنات نے ایسی بات فرمائی، فرمایا ایک آیت کو سمجھ کے پڑھے، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھے. 15 پارے قرآن کی تلاوت سے افضل ہے جس نے ایک آیت سمجھی. ترجمہ کیا ہے، حکم کیا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وصف کیا ہے، شان کیا ہے. ان الحق ينطلق على لسان عمر وقلبه. رسول اللہ نے کہا حق کو اللہ نے عمر فاروق کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا. کیا مطلب؟ زبان سے بھی سیدھی بات کرتے،
زبان سے بھی سچی بات کرتے، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، زبان سے کبھی غیبت نہیں کرتے، زبان سے کبھی گناہ نہیں کرتے، اور دل بھی ایسا ہے کبھی گندا خیال دل میں آیا ہی نہیں، کبھی کسی کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہی نہیں۔ حق زبان پر بھی جاری ہے، حق دل میں بھی جاری ہے، اور شام کیا ہے 7 سال لگاتے صرف سورۃ بقرہ پڑھنے میں۔ اللہ اکبر۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ پوچھا حضور 7 سال میں ایک بچے نے 6 گھنٹے میں قرآن پڑھا، 6 گھنٹے میں قرآن پڑھا، 6 دن میں قرآن یوز کر لیا، مہینے میں قرآن یوز کر لیا، اور وہ ہستی وہ شخصیت جس کی شان کیا ہے کہ جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی نے اپنے استاد امام وکیع سے عرض کیا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا، مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علم نور ہے، استاد نے کہا علم نور ہے، نور ہے، گناہ ظلمت ہے، نور اور ظلمت جمع نہیں ہوتے، لہٰذا تو گناہ چھوڑ دے حافظہ خود ہی سیدھا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس کی شان یہ ہے کہ جو اس کے دل اور زبان پر حق جاری ہے وہ 7 سال میں سورہ بقرہ پڑھے، 7 سال لگائے سورہ بقرہ کے پڑھنے میں۔ پوچھا حضور کوئی طریقہ بتا تو دینا یہ 7 سال لگے کیسے؟ اب سنیے ذرا مزہ آ جائے۔ فرمایا ایک آیت پڑھتا تھا، سمجھ کے جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتا تھا اگلی آیت شروع ہی نہیں کرتا۔ ایک آیت پڑھی سمجھی پھر اس پر عمل کیا پھر اگلی آیت شروع، پھر پڑھی سمجھی عمل کیا پھر اگلی آیت شروع، پھر پڑھی سمجھ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جلدی سے رٹا لگانے کا نام جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، رٹا لگانے۔ فخر غازی کہتا میں بڑا فلسفی بڑا میں نے کام کیا، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، سائنسدان بھی ہوں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو کوئی کام ہوا ہے تو وہ قرآن کی خدمت ہوئی۔ جو میں نے تفسیر کبیر کے نام سے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، میں سمجھتا ہوں کام صرف یہی ہے کہ میں نے قرآن کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہے، اپنے گھروں میں قبرستان نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا رسول اللہ گھر قبرستان فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہے۔ تو سوچو جس ذہن میں قرآن نہ ہو، جس سوچ میں قرآن نہ ہو، جس فکر میں قرآن نہ ہو، جس کے مقصد میں قرآن نہ ہو، جس کا قرآن سے رشتہ ناتا تعلق ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے رمضان میں آپ بڑا قرآن شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک ختم پڑھ کر لیا، 2 ختم کر لیے، تراویح میں بھی سن لیا، اور سمجھے کا کون صحیح؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ قرآن یہ قرآن سے نکلا ہے، اس کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ پڑھو نا، بالکل پڑھو، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھو، سبحان اللہ، اس کا فہم بھی تو آئے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کا فہم بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے، بغیر استاد کے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھا بات، میں سمجھاتا ہوں۔ اگر یہ بغیر استاد کے سمجھا جا سکتا، یہ اطلاع ظہور جتنی کتابیں لاتی ہیں اگر بغیر استاد کے سمجھی جا سکتی تو پھر عرب کبھی بھی صاحب کتاب کا ساتھ نہ بھیجتا۔ اللہ کیا بات، قرآن کی تختی ادھر اتار دی ہے، پہاڑ پر رکھی ہے، ساری قوم کو جو تختے پڑی جا کے وہ پڑھ کے آئے ہو، دور پر پڑا ساری قرآن پڑھی وہاں پڑھ آئے کرو۔ نہیں، موسیٰ کو کہا کہ وہ تختیاں اٹھا کے قوم میں لے جاؤ اور پڑھ پڑھ کے سمجھاؤ، ان کو درس دو۔ میں سوچ رہا تھا
کہ جناب موسیٰ جب قرآن کی ساری تختیاں کون سی یہ لکڑی کی تو نہیں تھی یا گدے کی تو نہیں تھی، آج کل تو بہت لائٹ ویٹ چیزیں آ گئی ہیں، وہ پتھر کی تھی اور پتھر کی تمام تختیاں جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لی سر پر. اتنی طاقت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبحان اللہ وہ تختیاں اٹھا کے لائے اور تختیوں کے ساتھ اللہ نے موسیٰ بھی دیا، قرآن کے ساتھ اللہ نے مصطفیٰ بھی دیے اور رسول اللہ نے صحابہ کو قرآن سکھایا. اور جس کسی نے بھی قرآن کو بغیر استاد کے بڑی آسان قرآن تحریک کے ذریعے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. کسی استاد کی قرآن نے قرآن مشکل کر دیا. قرآن کا فرما یعقلها الا العالمون تلک الابصار نضربها للناس. قرآن کہتا ہے تلک الابصار نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، اور ان مثالوں کو عالموں کے علاوہ کوئی اور سمجھ سکتا قرآن کہہ رہا، خود کہہ رہا قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کہتا ہے نا کہ بڑا آسان قرآن شریف ہے، بہت آسان قرآن شریف ہے، بہت زیادہ آسان. جنہوں نے بغیر استاد کے سمجھا ہے، جنہوں نے بغیر استاد اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، ان کا ٹھکانا جہنم ہوا. دیکھیے اب قرآن پڑھنے والا بھی جہنمی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک علامہ زمخشری ہے، کبھی پڑھیے گا اس پہ گوگل سے پوچھیے گا، جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف. تفسیر کشاف ایسی تفسیر ہے اس جیسی تفسیر ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے علماء نے راضی جیسے بندے نے اور لوسی جیسے بندے نے بھی تفسیر کشاف کو کوٹ کیا ہے. قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن جار اللہ زمخشری کہاں ہے؟ جہنم میں گیا. اللہ اکبر. معتزلی ہو گیا، عقیدہ ہی نہ رہا، ایمان ہی نہ رہا، اور پھر اس فرقے کا فرق بن گیا جس کے بارے میں قرآن کی نص آ گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. جس نے سب بہت ساروں کو گمراہ کیا، بہت ساروں کو ہدایت دی. تو قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو. صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن. یہ ایک فرقہ ایسا ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ایسے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو آئے، جو پتا صرف قرآن پڑھتا تو ہے ہی نہیں، جاہل ہے. پڑھنے کے لیے تو آئے، وہ بھی جاہل، وہ بھی کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا، بڑی مزیدار بات، قرآن اتر رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن شریف کو حضرت جبریل پڑھتے، رسول پاک جلدی جلدی ساتھ دہراتے، جلدی جلدی ساتھ پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں. فرمایا اللہ تو ہر بھی لسان کا لتعجل به. جبریل وحی کر رہے ہیں، رسول پاک جلدی زبان سے پڑھتے تھے، جلدی زبان سے. رسول کوئی وظیفہ بھی بتائے تو جلدی سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. میں نے ایک وظیفہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان پڑھے تھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس وظیفے کو 3 دفعہ اس کو پڑھے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات اس کے ساتھ پڑھے. پھر آگے میں فرمایا 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے صبح سے شام تک. شام پڑھیں گے تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. تو جس طرح وظیفہ کو بتاتا ہے جلدی سے پتہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن اتر رہا تھا رسول پاک جلدی جلدی پڑھ رہے تھے. اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک، محبوب کو اپنی زبان کو حرکت نہ دے. لتعجل به،
جلدی نہ کرو، ان علینا جمعہ، جناب آپ پر وہی جو ہم بھیج رہے ہیں تو آپ کے سینے میں ہم نے ہی اس کو اکٹھا کرنا، سبحان اللہ، وقرآنہ، ہم نے ہی آپ کے لیے اس کو جمع کرنا ہے اور ہم نے ہی آپ کو پڑھانا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ، اور جب یہ پڑھا جائے تو اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس پر عمل کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بات جلدی سے رہ جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کیا بات، اس لیے میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن سبحان اللہ، علم القرآن، سبحان اللہ، قرآن تو جبریل لے کر آئے، وہی تو جبریل لے کر آئے، اور وہی کی جو مطابقت اقسام لکھی ہے، بخاری میں لکھی ہے، سلسلۃ الجرس سے بھی نہیں آتی تھی، مچھلیوں کی براہٹ کی آواز میں بھی نہیں آتی تھی، اور سب سے مشکل وہی جو ہے وہ سلسلۃ الجرس، کہ جیسے ایک سنگلی کو پتھر پر گھسیٹا جائے اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو یہ سمجھنا کہ اس میں کون سے کلمات ہیں، کون سا حکم ہے، کون سی آیت ہے، کون سے الفاظ ہیں، یہ تو عام بندے کے بس کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان علینا بیانہ، محبوب پڑھائیں گے بھی ہم آپ کو، سمجھائیں گے بھی ہم آپ کو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تھے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے جس نے قرآن سکھایا، اور اللہ نے کیسے قرآن سکھایا رسول اللہ کو، کیسے سکھایا؟ اب آپ سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں میں عادت کو بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا یا اللہ نا یہ تو فساد کرے گا، انہیں کرے گا، یہ تو تباہی کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ عالم مالا پھر اللہ نے ان فرشتوں کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تم صادقین اگر سچے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ سیلنگ ہے، یہ گھڑی ہے، یہ ڈائس ہے، نام بتاؤ کے؟ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، جتنا بھی سکھایا اتنا بھی جانتے ہیں، آگے نہیں جانتے۔ قرآن کے الفاظ کے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے سکھائے؟ وہ کیسے سکھائے؟ اور یہ سکھانا کیسا ہے؟ بڑا علمی نقطہ ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے کیسے سمجھا دی؟ ایک ہی لمحے میں کیسے جناب آدم کے سینے میں سارا علم منتقل کر دیا، اور پھر جناب آدم سے کہا کہ ہمیں چیزوں کے نام بتائیے۔ حضرت آدم ایک ایک چیز کا نام لے لے کر بتا رہے ہیں، فرشتے حیران ہو رہے تھے کہ یہ چیز تو پیدا ہوا، اس کو ضرور آتی، کبھی اٹھ کے تو سبق سنانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ کیسے تھا؟ تو وہ شعر ہے کسی شاعر کا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کیا بات ہے، وہ میرے رب کی نگاہ کرم تھی جو جناب آدم پر پڑی، ایک ہی لمحے میں سارا کچھ حفظ ہو گیا۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام نہیں ہے، آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جناب کسی نے کہا جناب آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں بول رہے، آپ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہوگا؟ لیکن شاید میں ہی بڑا عالم۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ موسیٰ نا اللہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا، اس کے اوپر پھر علم والا، اس کے اوپر علم والا۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے؟ یا اللہ پھر جو میرے اوپر علم والا ہے اس کی زیادتی کرا۔ اللہ، اللہ نے کہا جاؤ
سفر کرو، نبی کو سفر کروایا، کلیم اللہ کو سفر کرایا. ادھر بھی نگاہ نہیں ہو سکتی تھی، ادھر بھی سکھایا نہیں جا سکتا تھا. کہا موسیٰ کو تو سکھایا جا سکتا تھا، لیکن ان کو کیسے سمجھاتا؟ اللہ ان کو سمجھانے کے لیے موسیٰ کو سفر کروایا. اور وہ مچھلی پھوڑ کے لے جا، اور جہاں مچھلی زندہ ہو جب وہاں میرا بندہ موجود ہوگا. چنانچہ جناب خضر کو ملے. جناب خضر نے 3 چیزوں کا علم سکھا، 3 بار 3 کام کیے. کشتی پانی دی، پھٹا توڑ لیا، بچے کی توڑ مروڑ کے قتل کر دیا، اور گرتی ہی دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے تینوں باتوں پر اعتراض کیا. کہا اعتراض نہیں کرنا، تیرے کو علم نہیں ہے، جاہل کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ لیکن وہ نبی تھے نا، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کا خاموش رہنا جائز نہیں ہے. نبی پاک نے کیا کہا ہے؟ ظلم دیکھ کر کبوتر کی نام کے بند کر لینے کا مطلب کیا؟ اور میں شیطان میں اخرس ہے، گنگا شیطان ہے. کون ہے گنگا شیطان؟ کون؟ جس کے سامنے پتا ہو کہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو میں بالکل شیطان اخرس ہے، گنگا شیطان ہے. جناب موسیٰ نے کہا کیوں مار مارا بچے کو؟ معصوم بچہ تھا، کیوں مار دیا؟ کہا معصوم بچہ تو تھا، لیکن اس کی پیشانی پر لکھا تھا بدبخت ہے. اللہ تو پیشانیوں کا علم بھی ہے لوگوں کے پاس. کیا بات کہ کس کی پیشانی پر کیا لکھا ہے یہ پڑھنا، یہ بھی علم ہے، اور یہ بھی میرے رب نے عطا فرمایا. پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ نے اس کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نے مجھے خود اس کی توڑ مروڑ دو، اس کی جگہ 10 اور 1 سال میں بیٹا عطا فرما دے. آپ کو کشتی کا پھٹا کیوں توڑا؟ وہ تو پانی اندر آ جاتا. کشتی پر بات کرنے کرایا بھی نہیں دیا. کیا؟ اس لیے کہ وہاں ایک ظالم تھا، بادشاہ تھا، جو کشتیاں چھین لیتا تھا. یہ غریب لوگ بے روزگار کشتی سے چلتا تھا، تو میں نے پھٹا پڑھ دیا کہ بادشاہ رسم کرنے لگے گا کوئی آ رہی ہے تو کشتی تو نہیں، اس کے رہنے دو. کیا توڑی ہے میں نے، سوراخ بھی نظر آ رہا ہے، ضرورت نہیں ہے پانی کے اندر آئے. سبحان اللہ. پانی کی ضرورت ہے کہ نبی کے توڑے ہوئے سوراخ سے اندر آئے؟ کیا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں جو ہم سمجھے ہوئے کہ چھری کاٹتی ہے، بالکل غلط. آگ جلاتی ہے، بالکل غلط. نہیں، آگ نہیں جلاتی. اگر آگ جلاتی ہے تو ابراہیم کیوں نہیں جلے؟ اگر چھری کاٹتی ہے تو اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کٹا؟ کہا نہ کوئی جلاتا ہے نہ کوئی کاٹتا ہے، سب کچھ میرا رب ہی کرتا ہے. اور میرا رب کدھر ہے؟ فی انفسکم فلا تبصرون، وہ تمہارے اندر ہے. تو تمہارے ابھی تم روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی سوچا بڑی پیاس، ابھی کھانسی لگے بزرگوں کو، گوتا لگ گیا، تھوڑا سا پانی کا بولا ایسے کر کسی نے دیکھا کنڈی لگا، تھوڑا سا جامع شیریں ڈال کے چینی نہیں ڈالے، جامع شیریں کر لی، دیکھتے ہیں کہا نہیں پتہ ہے اللہ کے اندر ہے. سبحان اللہ. کنڈیاں مار کے اندر تو کر لوں گا، لیکن وہ کنڈیوں سے بھی اندر ہے. انہ علیم بذات الصدور. تو یہی تو قرآن ہے. مسئلہ یہ ہے، یہ ساری کرپشن کیا ہے، یہ ساری بے کیا ہے، یہ ساری جہالت کیا ہے کہ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا. یہ جو لٹریسی ریٹ کے اوپر جاہل ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھ اٹھا شاہ پہ نہیں. جس کو قرآن آتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جس کو قرآن کا فہم ہے. اور پھر سنیے، جتنی بڑی سے بڑی ڈگری ہوگی قبر پہ کام. یہ قرآن ایسی دولت ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی کام آتی ہے.